اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر 27واں پارہ اور سورت نمبر 54 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، پھٹ گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہی پرانا چلا آنے والا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، تو انہوں نے جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا اور پیچھے لگ گئے اپنی خواہشات کے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، حالانکہ ہر معاملے کو ایک انجام تک پہنچ کر رہنا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس پچھلی قوموں کی ایسی خبریں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن میں عبرت کا کافی سامان ہے۔ حکمت بالغۃ، ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، مگر کچھ فائدہ نہ دیا ان تنبیہات نے، ان وارننگز نے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیں، ان سے رخ پھیر لیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف۔ خشعاً ابصارہم، اس وقت جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نظریں۔ یخرجون من الاجداث، نکلیں گے وہ اپنی قبروں سے۔ کأنہم جراد منتشر، ایسے جیسے وہ منتشر ٹڈیاں ہوں۔ یہ ٹڈی دل یہ اس موسم میں جب کٹائی ہوتی ہے تو غول کے غول آیا کرتے ہیں۔ جب سے یہ ہارویسٹنگ اور تھریشنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے مشینی، تو اب پنجاب میں بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن اخباروں میں خبریں آئی ہیں کہ ملک کے بعض علاقوں میں وہ غول کے غول ٹڈیوں کے آئے ہیں۔ اور تصویر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن نوجوانوں نے نہیں دیکھی ہوئی ٹڈی دل کے، اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی کثیر تعداد میں وہ ٹڈیوں کے غول آتے ہیں اور پھر فصلوں کو اور درختوں کو، پھلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ مہطعین الی الداعی، دوڑے جا رہے ہوں گے وہ سب ایک پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلا چکی ان سے پہلے، یہ ان کون ہے؟ مکے والے، ان سے پہلے قوم نوح بھی جھٹلا چکی۔ فکذبوا عبدنا، تو جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور اسے جھڑکا۔ اب اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر ہو اور اس کو کوئی جھڑکے تو اللہ کا عرش نہ کانپے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو کسی قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے ان کو قتل بھی ہونے دیا ہے، لیکن جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی متعین قوم یا شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس قوم نے اس کا انکار کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یا اس شخص کو چھوڑا نہیں۔ یہ سارے جو انبیاء و رسول ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، یہ سب کہانیاں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ انبیاء و رسول کہلاتی ہیں یہ کہانیاں، کہ نبیوں کی، رسولوں کی اہم خبریں۔ اور اسی کے سیکوینس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ انہیں ماننے سے انکار کیا اللہ کا رسول، بلکہ ان کو سولی چڑھانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی چال چلی، تو جس شخص نے ان کی مخبری کی تھی ان کے حواریوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے
اسی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور وہی سولی چڑھ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے. جبکہ حضرت زکریا خالو ہیں حضرت مریم کے اور حضرت یحییٰ کزن لگے حضرت مریم کے, تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماموں لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل ہونے دیا. اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے, لیکن انہی کے کنٹمپریری بلکہ رشتے میں ان سے چھوٹے عیسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے لہذا انہیں قتل نہیں کیا جا سکا. فدعا ربہ, تو نوح نے اپنے رب کو پکارا. کیا پکارا؟ انی مغلوب فانتصر, کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں پس تو بدلہ لے یا میری مدد فرما. انتصار کے دونوں معنی ہیں, مدد کرنا بھی اور بدلہ لینا بھی. انی مغلوب فانتصر, ربا میں مغلوب ہو چکا ہوں پس تو میرا انتقام لے ان سے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, تو کھول دیے ہم نے آسمان کے دہانے موسلا دھار بارش کے لیے. وفجرنا الارض عیونا, اور جاری کر دیے زمین سے بھی چشمے. فالتقى الماء على امر قد قدر, سو آ ملا پانی ہر طرف سے اس مقدار کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے. وحملناه على ذات الواح ودسر, تو سوار کر دیا ہم نے نوح کو اس کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی. تجری بأعیننا, جو ہماری نگرانی میں چلتی تھی. جزاء لمن کان کفر, یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, یقیناً رہنے دیا ہم نے اس کشتی کو بطور نشانی. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. ذکر جو ہے اس کے لفظی معنی تو یاد کے ہیں. پرانے تراجم میں آپ ذکر کا ترجمہ دیکھیں گے نصیحت, جدید تراجم میں اس کا ترجمہ ہے یاد. دونوں ٹھیک ہیں, اس لیے کہ نصیحت جو ہے وہ علم میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ایک بات جو پہلے سے معلوم ہوتی ہے وہ اس کا ریمائنڈر ہوتا ہے. اور مدکر جو ہے یہ اصل میں اذتکار ہے باب افتعال سے. اصل لفظ ہونا چاہیے تھا اذتکرا یذتکرو, لیکن پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے تو وہ بن گیا اذتکرا یذتکرو, نصیحت حاصل کرنے والا. تو فہل من مدکر, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, یعنی ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. فکیف کان عذابی ونذر, تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات, میری وارننگز. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر, جھٹلایا تھا قوم عاد نے تو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وارننگ. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر, یقیناً ہم نے بھیج دی ان پر سخت طوفانی ہوا ایک ایسے منحوس دن جس کی نحوست نہ ختم ہونے والی تھی. یعنی یہاں تو ایک دن کہا ہے نا یوم نحس, لیکن آگے جا کے ہم پڑھیں گے 29ویں پارے کی دوسری صورت, اس میں ہے کہ یہ آندھی جو ہے وہ 7-8 روز تک جاری رہی. عام طور پر بارش جو ہے اس کا دورانیہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور آندھی کا دورانیہ تھوڑا ہوتا ہے. یعنی 10 منٹ میں آندھی جو ہے وہ بہت کچھ ہلا کے رکھ دیتی ہے. آپ بازار کی طرف جاتے ہیں, شہر کی طرف جاتے ہیں تو 2-3 درخت نہر پہ گرے ہوئے ملتے ہیں اور 20 بل بورڈ جو ہے آپ کو شہر میں گرے ہوئے ملتے ہیں صرف 10-15 منٹ کی آندھی کے نتیجے میں. ہوا تیز ہو تو, لیکن آپ تصور کریں کہ ایک تیز ہوا, اور تیز ہوا کیا کچھ کرتی ہے آن ریکارڈ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو آن ریکارڈ پورا ٹریکٹر جو ہے وہ ایک جزیرے سے اٹھا کے دوسرے جزیرے میں بھی ہوا پھینک دیتی ہے. تو انسانوں کو ایسے اٹھا کے پھینکا تھا جیسے وہ سوکھے تنے ہوتے ہیں لکڑیوں کے. تو انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر, یعنی ایک دن شروع ہوئی اور پھر 7-8 دن تک وہ جاری رہی. ایک ایسے منحوس دن جس کی نحوست نہ ختم ہونے والی تھی. تنزع الناس, جو اٹھا کر پھینک رہی تھی لوگوں کو. کانہم اعجاز نخل منقعر,
جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں. فکیف کان عذابی ونذر، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میری وارننگز. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا تھا قوم سمود نے وارننگز کو. فقالوا، وہ کہنے لگے ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے میں سے ایک شخص کی پیروی کریں. انا اذا لفی ضلال مسعور، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بالکل بہک گئے اور ہماری متی ماری گئی. القی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہم سب میں سے نصیحت صرف اسی پر اتری ہے. بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی خورا ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، اب اللہ تعالیٰ کا وہ غضب بھی بھڑک رہا ہے. کوئی نہیں، ان قریب معلوم ہو جائے گا انہیں کل ہی. من الکذاب الاشر، کون پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی خورا ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو فتنۃ لہم، ان کے لیے آزمائش بنا کر. فارتقبہم واصطبر، تو انتظار کر اور صبر کر. وَنَبِّئْهُمْ، یہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو ان پر واضح کر دے. أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ پانی ان کے درمیان ڈیوائیڈڈ ہے، تقسیم ہو گیا ہے. ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے. کل شربن مختضر، اور ہر ایک کو اپنی باری باری پر حاضر ہونا ہوگا. فنادوا صاحبہم، آخر کار انہوں نے اپنے ایک دوست کو بلایا. فتعاطى وفعقر، تو اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا. یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے وارن کر دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ مارے جاؤ گے. اب یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک عجیب سائیکی ہوتی ہے. ایک طرف یہ اندر سے جانتے ہوتے ہیں کہ یہ رسول ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہے سچی ہے، لیکن اپنی چوہدراہٹ کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو لہذا بیچ بیچ میں سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر یہ عذاب جو اگر کہتا ہے تو آئے گا. لیکن کچھ ان میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل جن کی آنکھوں پر پٹی پڑ چکی ہوتی ہے اپنی سرکشی کی وجہ سے. مسئلہ ہی کوئی نہیں. سارے سردار باقی ڈر رہے تھے، تو ایک جو تھا ان میں سے سردار بہت زیادہ باغی اور سرکشی قسم کا، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ڈر کیڑی گل ہے، ادھر لے تلوار میرے کول. تو اس نے کیا کیا، اونٹنی آ رہی تھی اور اس کو آگے سے تلوار کے ساتھ اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی. فتعاطى فعقر، تو اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی. فکیف کان عذابی ونذر، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میری وارننگز. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، اور ہم نے ان پر ایک زوردار آواز بھیجی، وہ دھماکہ تھا یا چیخ تھی. فکانوا کحشیم المحتضر، یہ جو ہوتا نا کہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کے پتے جو ہیں وہ سردیوں میں جھڑ جاتے ہیں اور سوکھی ٹہنیاں رہ جاتی ہیں. پھر جب باہر کا موسم آتا ہے تو پھر وہ شگوفے پھوٹتے ہیں اور پھر پتے آ جاتے ہیں. لیکن بعض باڑیں جو ہوتی ہیں ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹی بن جاتی ہیں. یہ وہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے وہ کچلی ہوئی باڑ کے وہ ریزے ہوں، چورا اس کا بالکل مٹی بن جاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، قوم لوط نے بھی وارننگز کو جھٹلایا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، پھر ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے. نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے سحری کے وقت نجات دی، بچا لیا. نعمۃ من عندنا، اپنی طرف سے خاص فضل کے تحت. کذالک نجزی من شکر، یوں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں شکر کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزار بنائے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، یقیناً ڈرایا تھا انہیں
ہماری پکڑ سے لوط نے بھی فتماروا بالنذر، لیکن انہوں نے ہماری وارننگز کے بارے میں شک کیا، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، بلا شبہ انہوں نے لوط کو روکنے کی کوشش کی، عن ضیفہ، اس کے مہمانوں سے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو پھر ہم نے ان کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھیں مس کر دی، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اور کہا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کو جھٹلانے کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور یقیناً آن لیا ان کو صبح سویرے ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، تو چکھو میرے عذاب اور میری وارننگ کو نہ ماننے کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اب دیکھیے اس سورت کا بھی ایک ٹیپ کا بند ہے، یعنی ٹیپ کا بند آپ کو یاد ہوگا، ہم ایک پڑھ کے آئے ہیں سورۃ الشعراء میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یعنی ایک پیغمبر کا واقعہ بیان ہوتا تھا اور اس کے آخر میں یہ دو آیتیں آتی تھی کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں ایک نشانی تھی، نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب بالادست رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ صاد میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایک پیغمبر کا ذکر آتا تھا، نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، لیکن اس کی خوبی کیا تھی؟ انہ اواب، یہ نہیں تھی کہ وہ برائیوں سے، کوتاہیوں سے، خامیوں سے بالکل پاک تھا۔ خوبی کیا تھی؟ بار بار توبہ کرتا تھا، جب بھی اسے لغزش ہو جاتی تھی، جب بھی اس کا پاؤں پھسلتا تھا، جب بھی تھوڑی سی غفلت آتی تھی تو فوراً اللہ کے حضور گر جاتا تھا سجدے میں اور توبہ کر لیتا تھا، انہ اواب۔ اب یہاں اس صورت کا ٹیپ کا بند کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اب یہ تمہید بن رہی ہے اگلی صورت کے لیے، جس کا ایک بڑا جانا پہچانا ٹیپ کا بند ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک آئی تھی آل فرعون کے پاس بھی ہماری وارننگز، کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری سب کے سب نشانیوں کو جھوٹا قرار دے دیا، فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، واہ واہ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو ایسے جیسے کوئی بڑا قوت والا زبردست حاکم جو ہے وہ پکڑتا ہے، یعنی گورنمنٹ کی رٹ ہے نا، تو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہوگی تو اس کی رٹ بھی مضبوط ہوگی، کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تو کیا کہنے ہیں۔ تو اخذناہم اخذ عزیز مقتدر، جیسے کوئی بڑا مقتدر حکمران کسی کو پکڑتا ہے، ایسے ہی ہم نے آل فرعون کو پکڑا۔ اکفارکم خیر، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر اچھے ہیں ان سے، یعنی آل فرعون سے جو اتنے تکڑے تھے، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے پچھلے صحیفوں کے اندر، پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں، نحن جمیع منتصر، کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے جو خود اپنا بچاؤ کر لیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب شکست دے دی جائے گی اس جتھے کو اور پھر یہ بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر کر۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی ان سے نبٹنے کا اصل وقت ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، اور وہ گھڑی بہت بڑی آفت اور بہت تلخ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً یہ مجرم بہک گئے ہیں اور ان کی مت ماری گئی ہے۔ یوم یسحبون، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار علی وجوہہم، آگ میں منہوں کے بل گھسیٹے جائیں گے، تو کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو مزہ جہنم کی لپٹ کا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر،
یقیناً ہم نے ہر چیز پیدا کی ہے ایک اندازے کے مطابق، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر یکدم جیسے پلک کا جھپکنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور بلا شبہ ہم ہلاک کر چکے ہیں تم جیسے بہت سے گروہوں کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر عمل جو انہوں نے کیا تھا وہ اعمال ناموں میں درج ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بات اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے اقتدار والے بادشاہ کے قرب و جوار میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل فرمائے۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين